السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض۔ اسلام نے جہاں والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، وہاں انہیں اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی پابندی کا بھی حکم دیا ہے، اور انہیں ادا کیے بغیر ایسا معاشرہ ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا جس سے صلاح و فلاح کی توقع کی جا سکے اور جس پر اعلیٰ تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اور اولاد معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے جو معاشرے کو پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اولاد کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عربوں میں اولاد اور خاص طور پر لڑکیوں کو قتل کرنے کا رواج عام تھا۔ اسلام نے نہ صرف اس سنگ زدہ رسم کو مٹایا بلکہ اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصے دار بنے گی۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین، بامعنی اور خوبصورت نام رکھا جائے، کیونکہ نام انسان کی پہچان اور شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور پھر اولاد کی پرورش والدین کا اولین فریضہ ہے۔ والدین اولاد کو خدائی عطیہ سمجھیں اور ان کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ اولاد کی پرورش اور حفاظت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے، انہیں صحت مند اور اطاعت گزار بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ والدہ کا کام ہے بچے کو دودھ پلانا، اور والد کا کام بچے کے اخراجات کا انتظام کرنا ہے۔ والدین کے فرائض میں ہے کہ وہ بچے کو اعلیٰ اور اچھی تربیت دیں تاکہ وہ معاشرے کا اہم افراد بن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی اولاد کا اکرام و احترام کرو، ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ۔ بچے کو اسلامی تربیت دی جائے، اس کے علاوہ ان کو آداب زندگی سکھائے جائیں۔ تمام اولاد کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے۔ بیٹوں کو بیٹیوں پر یا کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو دوسروں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور ان میں کسی بنا پر امتیازی سلوک کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے ان میں بغض اور حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو اس نے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اسے ذلیل نہ کرے اور اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہ دے، اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو گھر کے اہم معاملات میں بھی انہیں شریک کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد سے مشورہ کرنا سنت انبیاء ہے۔
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لیا اور رائے مانگی۔ اولاد سے مشورہ کرنے سے گھریلو معاملات میں دلچسپی بڑھے گی اور ان کے دل میں والدین کا مقام اور محبت زیادہ بڑھے گی۔ والدین کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں، کیونکہ اولاد کے ساتھ بے جان سختی ان کے اندر احساس محرومی پیدا کر دیتی ہے اور وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرما رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سجدہ فرما رہے ہوتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، آپ ان کی خاطر سجدہ لمبا کر دیتے۔ والدین پر اولاد کی شادی کرنا بھی فرض ہے۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی رضامندی سے شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح اولاد بہت سی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور جو تم میں کنوارے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسے اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور اگر وہ بالغ ہو اور اس کی شادی نہ ہو اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ باپ کے سر ہے۔ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ والدین ان کی بھلائی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق والدین کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر۔ اس لیے اپنے بچے کے لیے دعا کیا کریں، اس سے آپ کے بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔